بسم الله الرحمن الرحيم. الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں، سجدہ ریز ہوں، سپاس گزار ہوں کہ اس نے ذاکرات، مبلغات اور واعظات اور اللہ رسول اہل بیت کا پیغام پہنچانے والی بہنوں سے معاشرے کے ایک اہم طبقے سے، سماج کے ایک بنیادی ستون سے کچھ خطاب کرنے اور بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر القائم مدرسہ القائم کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع فراہم کیا، موضوع اور مناسب ماحول فراہم کیا کہ آپ کے اس اجتماع میں شرکت کر سکوں۔ بہت ہی سیدھی اور سادی اور سچی اور روشن بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آج بھی ایسے ہی کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ النحل کی 125ویں آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دو، دو ہنروں اور دو مہارتوں کے ساتھ۔ پہلی مہارت بالحکمہ، حکمت کے ذریعے سے تمہارے پاس حکمت کی مہارت ہونی چاہیے۔ دوسری والموعظۃ الحسنہ، اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے اچھی نصیحت، اچھا پیغام، اچھی بات، یعنی بات کرنی ہے تو اچھی بات کرنی ہے، بری بات کی تو بات بھی نہیں کرنی، بری بات کے بارے میں بات بھی نہیں بتانی۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان کے ساتھ جدال کرو مگر جدال احسن ہو، احسن جدال ہو، تکرار اگر ہو رہی ہو، مباحثہ بلکہ مناظرہ اگر ہو رہا ہو تو اس کا جو انداز ہے، طریقہ ہے، وہ بہت زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ یہ پیغام، یہ حکم اللہ کا نبی مکرم کے لیے ہے۔ یہ آیت نبی پر نازل ہوئی ہے، یہ قرآن نبی پر نازل ہوا ہے، یہ آیت بھی نبی کو ہی حکم، یہ ادعو جو فعل امر ہے، یہ نبی سے اللہ بات کر رہا ہے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے، آپ کو لوگوں کو دعوت دینی ہے اللہ کے رستے کی طرف۔ تو ہم ہیں داعی، ہم ہیں واعظ، ہم ہیں مبلغ۔ عاجزی، خاکساری، انکساری، تواضع کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم مبلغ نہیں ہیں، ہم تو بہت معمولی لوگ ہیں، ہمیں کیا آتا ہے، ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم کیا بتائیں گے، ہمیں کیا پتہ، ہم تو بس ایسے بیٹھ گئے، ہم تو ایسے بس آ گئے، ہم تو خود مبلغ ہیں، یعنی ہم پہ تبلیغ کی ضرورت ہے، ہم تو خود محتاج نصیحت ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور ایسا ہی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی مقام نہیں ہے ہمارا، ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیا بتائیں گے، ہمیں تو خود نصیحت کی ضرورت ہے۔ اس سوچ کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ، کیونکہ معاشرے نے، سماج نے، ہمارے شوق نے، ہمارے خاندان نے، ہمارے علاقے نے، ہماری ضرورت نے ہمیں بہرحال لا کر ممبر پہ بٹھا دیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب حادثتاً بیٹھے ہوں، تصادفاً بیٹھے ہوں، کوئی ہم نے خود سے کوئی ہنر نہ کیا ہو، بس ایسا ہو گیا، چھوٹے تھے کبھی ربائی پڑھوا دی گئی، حوصلہ ملا، پھر دوبارہ کبھی اچھا پڑھتے ہو دوبارہ پڑھو، پھر دوبارہ پڑھ لی، پھر ایک اور حوصلہ افزائی ہوئی تو پھر شوق سے بڑھنے لگا، اور پھر بہرحال پھر کسی مدرسے میں بھی تھوڑا بہت پڑھ لیا، اور پھر زبان چلنے لگ گئی تو ماشاءاللہ خطیب بھی ہو گئے، ذاکرہ بھی ہو گئے، ذاکر بھی ہو گئے، اور لوگوں نے پسند بھی کرنا شروع کیا تو جو ہے وہ احترام بھی بڑھ گیا اور عزت بھی ملنے لگی اور شہرت بھی ہو گئی، اور پھر
شخصیات بھی ملنے لگی تو معلوم ہوا کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائیں. وہ ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا ہمیں ایک علیحدہ سے پورے دن میں خاص طور پہ جو نماز کے اوقات ہیں یہ ہمیں کنٹرول کرنے کے اوقات ہیں. یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں اللہ وائرس سے بچا رہا ہوتا ہے، بیکٹیریا سے، خود پسندی کے، تکبر کے، غرور کا جو بیکٹیریا ہے اس سے اللہ ہمیں بچا رہا ہوتا ہے کہ ہم بار بار دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، کم سے کم 3 دفعہ تو وضو کرنا ہی ہے. یعنی وضو اگر 5 نمازوں کے لیے نہیں کرنا تو جو 2 نمازیں ملا کے پڑھنا ہے اس کے لیے تو کرنا ہی ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ ظہر کا وضو مغرب تک ہم لے جائیں، لیکن مجموعی طور پہ ہمیں اللہ ایک سنبھالنے کا اور کنٹرول کرنے کا جو اس نے نظام دیا ہے وہ نمازیں ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ میں سے ایک بڑی تعداد، میں آپ سب کے بعد سارے ذاکرین، سارے ذاکرات، سارے خطبہ کے آخر میں مجھے آپ رکھیے، مگر ہم خطیب ہیں، ہم سے لوگ مجلس پڑھوانا چاہتے ہیں، ہم سے لوگ مجلس سننا چاہتے ہیں، ہمیں بلایا جا رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہفتے میں 1 دن، مہینے میں 2 دفعہ، محرم میں روزانہ 1 مجلس تو کم سے کم ہے. بعض کے پاس زیادہ ہے، دن میں 3 مجلسیں بھی ہیں، محرم میں 5 مجلسیں بھی ہیں. اور آپ خواتین کا تو کام ہم مردوں سے ڈبل ہے، دگنا ہے. آپ کے یہاں کام زیادہ ہے. آپ کا کام چونکہ محجبانہ کام ہے، حجابانہ کام ہے، اس لیے وہ ظاہر نہیں ہوتا، شو نہیں ہوتا، اور اسے ہونا بھی نہیں چاہیے. یعنی جس حد تک ہونا چاہیے اس حد تک تو ہونا چاہیے، لیکن بعض اوقات آپ کے یہاں سے کچھ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں وہ اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہرحال تقاضا یہی ہے جو لیکن کام آپ کے ہم سے زیادہ ہے، مجالس آپ کے ہمارے ہم سے زیادہ ہیں، مردوں سے زیادہ ہیں. اور جذبہ آپ کے ہاں مذہب کا ہم سے زیادہ ہے. دین طلبی اور دین کا شوق اور دین کی جو خواہش ہے، دینداری کی جو خواہش ہے، وہ مردوں سے زیادہ خواتین میں ہے. یہ ایک حقیقت ہے. تعلیم، پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، لکھانا، تعلیمی میدان کے اندر بھی جو خواتین کا کردار ہے اور جو ان کا شوق اور ذوق ہے وہ مردوں سے زیادہ ہے. یہ سامنے کی سی بات ہے. اسکولوں میں بھی بچیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کالج یونیورسٹیز میں بھی بچیوں کی تعداد، عورتوں کی، لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. مدرسے بھی اگرچہ پورے پاکستان میں 70 مدرسے ہیں لڑکیوں کے، اور لڑکوں کے 450 مدرسے ہیں، مگر 450 مدرسوں کی تعداد ایک طرف ہے اور 70 کی تعداد ایک طرف. یعنی وہاں 150 طالبات ہوتی ہیں دینی مدارس میں، اور وہاں 20 پہ بھی چل رہا ہے مدرسہ، 15 پہ بھی مدرسے چل رہے ہیں. 15 طالب علم مدرسے کے اندر ہیں اور مدرسہ چل رہا ہے. اور کوئی بچیوں کا مدرسہ پاکستان میں ان 70 مدرسوں میں نہیں ہے جو میرے علم میں ہے کہ جس میں 100، 70، 90، 80 سے تعداد کم ہو. تو الحمدللہ آپ کے ہاں کام بہت زیادہ ہے. پھر آپ کے ہاں کا جو کام ہے وہ کیونکہ اساسی ہے، بنیادی ہے. آپ ایک ساتھ کئی محاذ پہ لڑ رہے ہیں، آپ ایک ساتھ کئی محاذ پہ لڑ رہے ہیں. آپ شوہر کے محاذ پہ لڑ رہے ہیں، آپ بھائیوں کے محاذ پہ لڑ رہے ہیں، آپ والد کے محاذ پہ لڑ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ بیٹوں اور اولاد کے محاذ پہ لڑ رہے ہیں. تو آپ کا محاذ بہت زیادہ ہے. یعنی آپ ادھر سے رخ بدلتے ہیں، ایک نیا محاذ کھڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کو جہاد کرنا ہے. ابھی آپ 2 قدم آگے چلے، ایک اور نیا محاذ تیار ہوتا ہے، وہاں جہاد کرنا ہے. تو آپ کو اپنے والدین کے حوالے سے بھی آپ کا خاص کردار ہے. باپ آپ کی بات بیٹے سے زیادہ جلدی مانتا ہے، یعنی بیٹیوں کی بات کو باپ بیٹوں سے زیادہ جلدی مانتے ہیں. یعنی آپ منوانے کا ہنر لے کر آئی ہیں، وہ چاہے ابا سے منوائیں، چاہے شوہر سے منوائیں، چاہے بچوں سے منوائیں. آپ منوانا، سمجھانا، سکھانے کا جو ایک صلاحیت ہے وہ قدرتی لے کر آئی ہیں. آپ کے اندر یہ قدرت ندی ہے. تو جب آپ کے پاس مواقع بھی زیادہ ہیں، جب آپ کے پاس صلاحیت بھی زیادہ ہے، جب آپ کے پاس جو ہے وہ قدرتی جذبے بھی زیادہ ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، آپ کا کام بھی زیادہ ہے. تو لہٰذا کیا کریں؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سب ماشاءاللہ جو خاص طور پہ ذاکرات یہاں تشریف فرما ہیں ہماری بہنیں، وہ ممکن ہے کہ بلکہ یقیناً مجھ سے زیادہ بہت سی چیزیں جانتی ہیں، لیکن میں اپنے حصے کی کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اور پھر میں چاہوں گا کہ 15-20 منٹ جہاں تک میں بول سکتا ہوں بولوں، پھر اس کے بعد بلکہ کم کروں اپنے بولنے کو، اور پھر آپ سے کوئی سوالات کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے. ایک خطیب کو، ایک ذاکر کو
ایک مبلغ کو، ایک مقرر کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا؟ میں نے کچھ باتیں یہاں سوچا تھا کہ وائٹ بورڈ پہ لکھ دوں، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں زبانی بولوں اور آپ لوگ اچھا لگے تو لکھ لیجیے گا۔ سب سے پہلی بات، ایک خطیب کو روان شناس اور نفسیات سے آگاہ اور آشنا ہونا چاہیے۔ اسے نفسیات کا پتہ ہو کہ افسروں کی کیا نفسیات ہیں، زمینداروں کی کیا نفسیات ہیں، مثلا مزدور طبقے کی کیا نفسیات ہیں، مردوں کے کیا نفسیات ہیں، عورتوں کی کیا نفسیات ہیں، اور بچوں کے کیا احساسات اور جذبات ہیں۔ خطیب کا پہلا کام احساس شناسی، نفسیات شناسی، روان شناسی، فارسی میں روان کہتے ہیں ان لفظوں کو، یعنی اس مخاطب کے بارے میں اس کے احساسات اور جذبات سے وہ آگاہ اور آشنا ہو۔ اور کئی پہلوؤں سے یہ بات، یعنی یہ ایک لفظ ہے جس کے اندر آپ سب کوئی نہ کوئی ایک علیحدہ مثال دے سکتے ہیں۔ مثلا گرمی شدید ہو رہی ہے اور آپ نے مضمون فلسفے کا لے کے شروع کر دیا، یہ کبھی بھی مجمع آپ کے ساتھ نہیں چلے گا، آپ کا ناکام خطاب ہوگا، آپ کو ناکام خطیب تصور کیا جائے گا آپ سے، یعنی مجھے، میں اپنے اوپر رکھ کے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اگر میں نے ایسے ماحول میں، موسم میں کہ جو شدید گرمی ہے، جی 48 درجہ حرارت ہے، نواب شاہ میں اور آپ سکھر میں اور سبی میں مجلس پڑھنے گئی ہیں اور آپ نے فلسفیانہ گفتگو شروع کر دی، کامیاب مجلس نہیں ہوگی آپ کو یہ ایک مثال ہے کہ گرمی تھی۔ اسی طرح برعکس سردی ہے، اسی طرح سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ حضرت مالک اشتر کا خطبہ سنا رہے ہیں، نہیں ہوگا، یہ کامیاب نہیں ہوگی آپ کی گفتگو۔ تو آپ پہلا عنوان یا پہلا، یہ ایک مثال ہے، اس کے اندر مثالیں 50، ایک عنوان ہے جس میں مثالیں 85 بنیں گی۔ خطیب کو ممبر پہ جا کے بیٹھا ہے، آپ دیکھیں میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن جو میں نے شروع میں چند جملے بولے ہیں، آپ قسم کھا کے بتائیں آپ کو سب کو اچھے لگے یا نہیں؟ یا ابھی جو میں نے کچھ دیر پہلے باتیں کی ہیں آپ کے لیے، خواتین کے لیے، کہ آپ ایسی ہیں، آپ ایسی ہیں، آپ کی تعریف میں جو باتیں کی ہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے، لیکن آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ تو جب آغاز خطاب کا اور گفتگو کا آپ کے ساتھ، میں نے اپنے آپ کے ساتھ آپ کو ملا لیا، آپ کے ذہنوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، تو اب میری گفتگو چاہے آخر تک سے 4 دگا خراب چلے، مگر آپ کا ایک ذہن بن گیا ہے کہ آدمی اچھا ہے، یہ ہمارے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ جو نفسیات شناسی ہے کہ میں نے پھر تکرار کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی خوش آمد میں یا کوئی دکھاوے کے لیے نہیں کہا، تقاضا یہی ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ لیکن ایک مثال میں نے آپ کو ابھی مجسم ہو گئی ہے مثال، کہ اگر ہم اس انداز سے چل رہے ہوں گے تو سامنے والا ہم سے متفق ہوگا۔ مثلا ہماری شیعہ قوم کی، خاص طور پہ بر صغیر کی شیعہ قوم کی ایک بہت بڑی اچھی کمزوری ہے، اچھی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں کیا؟ ہاں اچھی کمزوریاں، خواتین کے اندر جو کچھ کمزوریاں ہیں وہ مردوں میں عیب ہیں، کچھ مردوں کے عیب ہیں جو خواتین میں حسن ہیں، کچھ مردوں کے حسن ہیں جو خواتین میں عیب ہیں۔ کچھ مثال کے طور پر اللہ کے بارے میں ہم سوچیں گے تو اللہ کا وہ کمال کا تقاضا ہے اور ہمارے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں، ہمارے ہاں ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں جو اللہ کے نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ اچھی کمزوریاں ہوں، ہاں ہو سکتا ہے کچھ اچھی کمزوریاں ہوں۔ تو اچھی کمزوریاں ہماری شیعہ قوم کی بالخصوص بر صغیر کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے فضائل سننا چاہتے ہیں، ہم اہل بیت کی عظمت سننا چاہتے ہیں۔ شیعہ قوم ایک مرتبہ چارج ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ تازہ دم ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ اس کے روح اور جان کی سروس ہو جاتی ہے، وہ ایک مرتبہ جوان ہونے لگتی ہے شیعہ قوم جب اس کے سامنے مولا علی کے فضائل پڑے جائیں۔ تو یہ ایک کمزوری ہے۔ اللہم صل یہ جو ہمارے اندر، ہمارے اس علاقے کا ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، پھر یہ صرف شیعہ قوم کی نہیں، میں حقیقت بات کروں، 70-80% اہل سنت کا بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بات ہو تو پھر اہل بیت کی بات ہو، مولا علی کی بات ہو، سیدہ کی بات ہو، ائمہ اہل بیت کی بات ہو۔ تو جب 100% شیعہ، 70% اہل سنت، 30% میں نے اہل سنت کو اس لیے علیحدہ کیا کہ ان کے اندر کچھ ناصبی لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کے فضائل کو پڑھنے سے سمجھتے ہیں کہ شیعہ مضبوط ہو جائے گا۔ فضائل تو بہت ہیں اہل بیت کے، مگر ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ شیعہ مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر شیعوں کا نظریہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو یہ ان کی غلط بات ہے۔ تو مگر وہ 20-30% سے زیادہ نہیں ہے۔ تو غالب اکثریت سنی شیعہ کی اس خطے کے اندر
ہم سے اہل بیت کے فضائل سننا چاہتی ہے. تو یہ خود ایک شناسی ہے، شناسائی ہے کہ ہمارا مجمع کیا چاہتا ہے ہم سے. یہ ہرگز میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجمع ہم سے اگر غلط چاہتا ہو تو ہم غلط پڑھ دیں کیونکہ مجمع چاہتا ہے. نہیں، مجمع اچھی چیز چاہتا ہے وہ تو پڑھ دیں. جو چیز وہ چاہتا ہے وہ اچھی بھی تو چیزیں چاہتا ہے نا ہم سے، تو ہمیں وہ اچھی چیزیں پڑھ دینی چاہیے. تو سب سے پہلا عنوان نفسیات شناسی ہے، روان شناسی ہے. سامنے والوں کو دیکھ کر ان کے تقاضوں کے مطابق گفتگو کرنا، یہ خطیب کے لیے، ایک ذاکرہ کے لیے، ایک ذاکر کے لیے بہت ضروری ہے. دوسرا عنوان ہے عمومی اسلامی معلومات کا وافر مقدار میں موجود ہونا. اسلامی عمومی معلومات، مثلا وہ پوچھ رہا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، تو کیا اگر ایک ذاکر کو اتنا ہی نہیں پتا ہو کہ مثلا حضرت مریم کی بات ہو رہی ہے. عمومی معلومات، قرآنی معلومات، اسلامی معلومات، صلح حدیبیہ میں کیا کیا شقیں لکھی گئی تھی، کیا شرائط تھیں، اگر ایک ذاکرہ کو نہیں پتا، ایک ذاکر کو نہیں پتا، یہ کمزوری ہے اس کی. مثلا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جب آپ آئے تو کون سی تاریخ تھی، اور مثلا فرض کیجئے حضرت جان کس کے غلام تھے، مثلا کربلا سے متعلق، نبی مکرم کی سیرت سے متعلق، مولا علی سے متعلق موٹی موٹی باتیں، سیدہ سے متعلق بہت روشن باتیں. تو جو عمومی اسلامی معلومات ہیں ان کا وافر مقدار میں ہونا ضروری ہے. وہ کیسے حاصل ہوگی، کیا کریں کہ وہ چیزیں ہمیں حاصل ہوں، اور وہ ضروری ہیں. یعنی بہت بری بات ہوگی کہ ایک ذاکر، ایک ذاکرہ جس کو بہت ہی مشہور باتیں بھی نہیں پتہ، اسلامی تعلیمات، اسلامی ہسٹری، اسلامیات سے متعلق، وہ کیسے معلوم ہوں گی. پہلے تو میں آپ کو پہلے کہنا چاہیے تھا، میں آپ کو بعد میں کہہ رہا ہوں. آپ کے ہاں الحمدللہ یہ جذبہ ہے، لیکن میں اور اس کو بہتر اور تائیدی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ لکھنے کا مزاج بنائیں. یعنی ایک وقت آئے کہ آپ اپنے آپ کو کہیں کہ جی میرے پاس 10 ڈائریاں ہیں جو میں نے لکھی ہوئی ہیں، میرے پاس 20 ڈائریاں ہیں جو میں نے لکھی ہوئی ہیں. آپ ڈائریاں لکھنے کی عادت بنائیں، لکھنے کا مزاج بنائیں. لکھنا، یہ جو مثلا آج میں آپ کے حوالے سے آ رہا تھا تو پورا ایک میرے پاس اتنا بڑا پیکٹ تھا، ایک دفعہ میں دکھا چکا ہوں آپ لوگوں کو بہت پہلے. تو اتنا بڑا میرے پاس پیکٹ تھا خطباء و ذاکرین و علماء و شخصیات کے بارے میں جو میرے خطابات ہیں، ان میں سے 6-7 نکال دیے میں نے جو مجھے اس وقت لگے کہ یہ یہاں کہنے کے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب میری پرانی تیاری ہے. کچھ پرانی تیاری میں 2-3 لائنیں ہمیشہ نئے بڑھاتا ہوں میں، یعنی اس میں اور اضافہ ہوتا ہے اور اضافہ ہوتا رہتا ہے. ابھی 5-6 میرے پاس کاغذ ہیں، یہ صرف آپ سے متعلق ہیں، ذاکرین، خطباء سے متعلق جو گفتگو کی جا سکتی ہے. وہ یہ مجھے کوئی بلا مبالغہ کوئی 7 خطاب چاہیے. 7 گھنٹے کا تو یہی مواد ہے جو میں ابھی اس میں سے یہ نکال کے لایا ہوں. اس طرح کے کوئی 200 پیکٹ چیزیں تھیں. تعریف نہیں کر رہا، بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ کیوں ہو گیا ایسا، اس لیے کہ لکھتے رہے، جمع کرتے رہے، جو لکھا اسے گم نہیں ہونے دیا، اسے کہیں ڈال دیا، اسے کسی پیکٹ میں ڈال دیا. ایک وقت آیا کہ ایک بڑی چیز تیار ہو گئی. اب اگر فرض کریں کبھی کوئی ہم سے کہے کتاب لکھ ڈالیے خطباء و ذاکرین کے لیے، تو اسی پیکٹ سے میں پوری کتاب لکھ سکتا ہوں. پوری کتاب ذاکرین کے لیے ہو جائے گی کہ بھئی کیسا خطیب ہونا چاہیے، واعظ کو کیسا ہونا چاہیے، مبلغ کو کیسا ہونا. تو لکھنے کا، عمومی معلومات کا، اسلامی علوم عمومی معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے. تیسری چیز ادبیات کا ذوق، شوق اور ادبیات سے آشنا ہونا بہت ضروری ہے. مثلا شعر پڑھنا آتا ہو، شعر کا تلفظ آتا ہو، پتہ ہو کہ یہ میں اب بڑے سجا کے کہا میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، اور ابھی یہاں میرے ذہن میں شعر آ گیا، معلوم ہے پہلا مصرع کسی اور بحر کا ہے، دوسرا مصرع کسی اور بحر کا ہے، جی انتہائی بگڑا ہوا وزن سے نکلا. اچھا چلیں بحر میں بھی ہیں دونوں مصرے، تو بھی مان لیا جائے کہ ایک مصرع ایک بحر کا، دوسرا مصرع دوسرے بحر کا. اس سے زیادہ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ بحر میں ہی نہیں ہوتا. یعنی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ شعر ٹوٹ رہا ہے، وزن ٹوٹ رہا ہے اس کا، مگر وہ شعر کہہ کے نثر کو نظم کہہ کے جو ہے نا نعرہ لگوا دیتے ہیں. اور وہ لوگ بھی 2-4 لوگ کوڑ جل کے کہ دیکھو یار یہ ہمیں بھی بے وقوف سمجھ رہے ہیں، ہمیں تو پتہ یہ شعر ہی نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. بہت بری بات ہے. یعنی ہمیں ادبیات سے ضرب المثل، محاورے. ایک مرتبہ مجمع جو ہے نا جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ سونے نہیں دیں گے آپ مجمع کو، آپ بور نہیں ہونے دیں گی مجمع کو. اس میں سے ایک رستہ اس کام کے لیے وہ ضرب الامثال کا استعمال ہے، محاوروں کا استعمال ہے، اشعار کا استعمال ہے. شعر مجمع کو سونے نہیں دیتا، محاورہ مجمع کو سونے نہیں دیتا. ضرب المثل
اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ محاوروں پر اور ضرب الامثال پر، اردو کے ضرب الامثال اور محاوروں پر موجود کتابیں بھی اردو ادب کے لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں. آپ کو اردو بازار سے یا جہاں جہاں ادبی کتابوں کا اسٹال ہوتا ہے، دکانیں ہوتی ہیں، وہاں سے آپ کو مل جائے گی. یاد کر لیں محاورے. اچھا، ایک دن ہم نے بہت سارے ایسے محاورے یاد کیے ہوئے اور پڑھتے ہیں، بولتے ہیں. ایک دن ایک مضمون ہم نے بنا لیا، ایک تقریری نہیں بن گئی ہم سے. وہ کیسے؟ ہمارے یہاں اردو میں جو محاورے استعمال ہوتے ہیں وہ اسلامی کچھ محاورے، کون کون سے محاورے اسلامی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات کے خلاف ہیں. وہ میں نے 8-10 محاورے نکال دیے، اس پہ پوری تقریر کر ڈالی کہ صاحب یہ اردو کا محاورہ ضرور ہے مگر قرآن کا محاورہ نہیں ہے. یہ ہمارے بڑی بوڑھیوں نے، ہماری گاگاؤں نے، بواؤں نے ہم نے ان سے ضرور سنا ہے. جی ہمارے گھر کی جو عورتوں نے، بیویوں نے، خواتین نے ہم یہ جو بولتی تھیں وہ، مگر یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. مثلا دین پہ دنیا بھاری محاورہ ہے نا، دین پہ دنیا بھاری محاورہ ہے نا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. دین پہ کون سی چیز بھاری ہوگی بھائی؟ دین پہ دنیا کیوں بھاری ہوگی؟ دین سب پہ غالب ہے، دین کو سب پہ غالب آنا. یہ کہہ رہے ہیں دین پہ دنیا بھاری، مگر ہمارے یہاں بولا جاتا ہے گھروں میں. ٹھیک ہے، تو مثلا کہا جاتا ہے کچھ تو ہوگا جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں. یہ محاورہ ہے ہمارے یہاں، کچھ تو ہوگا جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں. جی زبان خلق نقارہ خدا کہیے، زبان خلق کو نقارہ خدا کہیے. مثلا یہ کتنا ہمارے یہاں مشہور ہے یہ جو محاورہ ضرب المثل، مگر یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. تو اس طرح ممکن ہے جب آپ اس میدان میں بھی آپ نے تو ایک نئی تقریر تیار ہو گئی. کہیں سیمینار میں آپ کو خطاب کے لیے بلایا جا رہا ہے کہ اردو ادب اور اسلامی ادب، مثلا یہ نام رکھ دیجئے سیمینار کا، اردو ادب اور اسلامی ادب. تو آپ وہاں بول سکیں گے اس طرح کے موضوع پہ جب آپ کا اس کی تیاری ہو چکی ہوگی. چوتھا عنوان جس پہ ہم خطیبوں کی تیاری ہونی چاہیے اور وہ ہے تاریخ. تاریخ کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کریں گے. تاریخ بے معنی عام تاریخ ہے، عمومی تاریخ ہے، تاریخی باتیں. اور تاریخ کو جب ہم خاص نگاہوں سے دیکھیں گے، خاص عینک سے دیکھیں گے، تو ہم اسے سیرت کہیں گے. تاریخ اور سیرت میں فرق ہے. ہاں، ہمیں سیرت تاریخ سے ہی ملتی ہے، یعنی سیرت کے جتنے بھی پیغام ہمیں ملیں گے، جتنا بھی نکات ملیں گے، وہ تاریخ سے ملیں گے. مگر تاریخ ایک عام میدان ہے، ایک بڑا میدان ہے، اس میں سے ایک خاص موضوع ہے سیرت. تو تاریخ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس سے ہماری مراد تاریخ عمومی بھی ہے اور خصوصی تاریخ یعنی سیرت بھی ہے. ایک خاص پیغام، ایک خاص روش، ایک خاص طریقہ کار. تاریخ سے آشنائی بہت ضروری ہے. اہل سنت مورخین کی کتابیں ہیں، شیعہ مورخین کی کتابیں ہیں. البتہ شیعہ مورخ کو سمجھ کے جب ہم پڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی شاید سنی تھا، اور سنی مورخوں کو جب پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی لگتا ہے یہ بھی شیعہ تھا. تو تاریخ ہوتی ہے. مورخ نہ سنی ہو کر لکھتا ہے نہ شیعہ ہو کر لکھتا ہے. کبھی وہ خاندانی طور پہ تو شیعہ ہوتا ہے، مگر وہ کچھ باتیں ایسی لکھتا ہے جو تاریخ کا تقاضا تھا کہ وہ لکھے، اس کی فقہ اور اس کے مسلک کا تقاضا نہیں تھا کہ وہ لکھے، لیکن کیونکہ تاریخ ہے تو تاریخ کی تیاری ہماری ہونی چاہیے. وقت کی وجہ سے میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد کا جو نقطہ ہے وہ ہے حالات. اور ایک مرتبہ ہم نے پہلی مثال دی تھی مجمع کی شناسائی، مجمع کی نفسیات. ایک مرتبہ حالات اور ماحول شناسی ہے. کن حالات میں حالات ہوئے میں، مثال کے طور پر شہادتوں کے، زیادتیوں کے، ظلم کے اور مشکلات کے اور پریشانیوں کے، اور ہم اس ماحول کے اندر گفتگو جو کر رہے ہیں تو وہ اس سے مناسبت نہیں رکھتا. یا مثال کے طور پہ کوئی قومی بحران ہے، ہم اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے، ہمارا کوئی موضوع ہی اس طرح کا کبھی نہیں ہوتا جس قومی بحران میں کوئی ہلکا پھلکا ہمارے مجمع ہم سے سنے، کوئی اشارہ سنے. تو شناخت زمان، جس کو میں نقطہ جس کو کہہ رہا ہوں وہ ہے شناخت زمان. زمانے کی شناسائی خطیب کو ہونی چاہیے. زمانہ کون سا ہے، حالات کیا ہیں، ماحول کیا چل رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے، اگر اس ماحول کے مطابق نہیں بولتے تو کم سے کم اس ماحول کے خلاف بھی تو نہیں بولیں. تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو مخاطب ہوگا وہ آپ کے ساتھ زیادہ چل نہیں پائے گا. شناخت زمان، زمانے اور ماحول کی شناسائی. اس کے بعد ہے منبع شناسی.
یعنی آپ سے کوئی کہے یہ بات آپ نے کہاں سے کی ہے تو یہ نہیں بولیں کہ شہنشاہ حسین نقوی نے پڑھی ہے، یہ نہیں بولیں کہ غربی صاحب نے پڑھی ہے. احترام ہے میرے علاوہ سارے بڑوں کا، سب بزرگوں کا میں احترام کرتا ہوں. یہ نہیں کہیں کہ نقن صاحب نے پڑھا ہے، یہ نہیں کہیں کہ مثال کے طور پر رشید ترابی صاحب نے پڑھا ہے. نہیں، آپ نے سنا چاہے کسی خطیب سے ہو، کسی سینئر خطیب سے ہو، معتبر خطیب سے ہو جو میں نے نام لیے، میرے علاوہ یہ سارے بڑے ہیں، مگر آپ تلاش کریں کہ انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے. یہ انہوں نے تو اپنے جیب سے اپنے پاس سے بنائی تو نہیں نا بات، یہ تو ایک بات ہے. انہوں نے کہاں سے پڑھی ہے یہ بات؟ ایک روایت پڑھ رہے ہیں بھائی، ایک حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ آیت پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث کی عربی پڑھ رہے ہیں، تو میں اس عربی کو یاد تو کر لوں لیکن میں اس کو ڈھونڈوں نہیں کہ کس کس کتاب میں ہے. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ ہم نے اپنے پہلے والے خطیبوں سے بہت ساری باتیں سنی ہیں، مگر اسی پر رک جانا اور منبع شناسی نہ کرنا، یہ کہاں سے انہوں نے پڑھا ہے، کتاب کون سی ہے، یہ کمزوری ہوگی ایک خطیب کی. اگر وہ ہم سے پوچھے کوئی کہ بھئی کہاں سے پڑھی ہے یہ بات، آپ نے کہاں سے پڑھی ہے، کوئی نہ بھی پوچھے تو ابھی ہماری تیاری ہونی چاہیے. تو میں کہوں مجھے کتاب سے پڑھی ہے. بھئی کون سی کتاب ہے؟ تو ہمارے ہی تقریروں کا مجموعہ ہے، اس میں لکھی ہوئی، وہ کتابوں نے دکھا دی. یہ کون سا منبع ہے؟ ہماری ہی تقریروں میں سے کوئی کتاب چھاپ دیا اور پھر ہم نے کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تو بھائی اس کتاب کا حوالہ تھوڑی دیا جائے گا. آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، آپ نے کس کو دیکھا ہے، کس نے کس کتاب میں دیکھا ہے. تو منبع شناسی، حوالوں کی تلاش ہمیں ہونی چاہیے ہمارے پاس، جہاں تک ممکن ہے اس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. گفتگو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کی ایک نشست میں آپ 3 خطیبوں سے تقریر کروائیے، پھر آپ رائے دیجئے کہ کس کی سب سے اچھی تھی، کس کی بری تھی اور کس کی زیادہ بری تھی تقریر. تو کیا کسوٹی ہے، یعنی مجھے اگر جج بنا کے بٹھا دیا جائے خطیبوں کے لیے، ذاکرہ کے لیے کہ جی آپ 4 خطیبوں کو سنیے اور پھر آپ نمبر دیجئے کس کی اچھی تھی، کس کی بری تھی، کس کی اور بری تھی، کس کی بہت بری تھی، تو کیا میرے پاس کسوٹی بنے گی؟ کیسے میں بس وہی کسوٹی جو میں کسی اور کو سن کر طے کر رہا ہوں وہی میرے لیے بھی ہے، وہی کسوٹی وہی پیمانہ میرے لیے بھی ہے. مثلاً وہ کیسے؟ جو بہترین تقریر ہے وہ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8. کتنا اچھا لگا آپ کو یہ تقریر؟ جو بری تقریر ہے وہ ہے 2 4 1 3 8 9 10 15. جو اور بھی بری ہے وہ کون سی ہے؟ 2 3 15 31 47 70 5 3 2. کیسا لگا آپ کو؟ میری بات واضح ہے؟ یعنی پہلی والی گفتگو جو تھی، چاہے وہ 10 منٹ کی تقریر تھی، وہ تھی 1 2 3 4 5 6 7 8 9، سیدھی سادی سچی واضح روشن ترتیب کے ساتھ منظم گفتگو. تو وہ تقریر آپ کی سب سے اچھی تقریر ہوگی. اور جس تقریب میں ایک کشکول سا ہو، کشکول دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ مجھے فقیروں کے ہاتھ میں پہلے ہوتا تھا، اس کے اندر وہ دال بھی ڈال دیتے تھے، اس میں گوشت بھی ڈال دیتے تھے، اس میں روٹی بھی اور دودھ ملتا تھا وہ بھی ڈال دیتے، شربت ملتا تھا وہ بھی ڈال دیتے تھے، ساری چیزیں ڈال کے پھر ہاتھ سے اس کو گھوٹتے تھے اور وہ کھاتے تھے. وہ کشکول کا کھانا ہوتا. تو جن کی تقریریں اس ٹائپ کی ہوتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی کیا چاہتے ہو، کہاں لے جانا چاہتے ہو بات کو، ان کی تقریریں بری تقریریں شمار ہوں گی. اور جس کی تقریر الجھا رہی ہو مجمع کو کہ یا اللہ یہ کب ختم کرے، کب اس کی گفتگو ختم ہوگی، یعنی مجمع اکتا رہا. اور کیوں اکتاتا ہے مجمع خدا خاصا پاگل تو نہیں ہے، معاذ اللہ پاگل تو نہیں ہے، مجمع تو زیادہ ہم سے زیادہ ہماری بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے. یعنی ہمیں تو اچھا ہم نے یہ کہہ دیا کیا، ہم تو کبھی کبھی یہ بھی بولتے ہیں اچھا ہم نے کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں آپ نے کہا تھا. تو ہم مجمع تو ہم سے زیادہ ہمیں سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہہ گئے، اسے پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کہا، پھر کیا کہا، پھر کیا کہا. آپ نے وہ 3 مہینے پہلے ہمارے علاقے میں ایک مجلس پڑی تھی، اس میں بھی یہ بات کی تھی، آج بھی دوبارہ کر دیا آپ نے. مجمع کو اتنا یاد رہتا ہے، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے 3 مہینے پہلے وہاں کیا بات کی تھی. تو مجمع اگر اکتا رہا ہے، بے نظمی کا شکار ہے تقریر ہماری، اور تقریر بول رہی ہوتی ہے کہ ان کو بس آ کے بیٹھ گئے ہیں، یہ کوئی تیاری کر کے نہیں آئے، انہیں کہا گیا ہے بس آ کے بیٹھ گئے، جو منہ میں آ رہا بولے چلے جا رہے ہیں. اچھی باتیں بھی بول رہے ہیں مگر وہ تقریر اچھی تقریر نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا، اپنی بہنوں کی رشتے سے آپ سے بات کروں گا کہ اپنے آپ کو ضائع نہیں کریں بغیر تیاری کے بیٹھ کر.
بغیر تیاری کے ممبر پر نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ قبول ہی نہیں کریں اگر وقت نہیں ہے آپ کے پاس تیاری کرنے کا، آپ کیا نہیں پڑھ سکتی مجلس، لیکن مجلس لے لی اور تیاری نہیں ہے اور آپ آمادگی کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں، آپ اپنے آپ کو قتل کروا رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو ذبح کروا رہی ہیں۔ آپ کا تصور، آپ کا خیال، آپ معاشرے کے لیے مفید تر ہونا چاہیے، آپ ریورس میں جا رہی ہوں گی، آپ یو ٹرن لے رہی ہوں گی، آپ واپس جا رہی ہوں گی، آپ اپنی حیثیت سے اپنے نافذ الکلمہ جو آپ کی بات کو کوئی سنے اور آپ کی بات کا اثر لے، اس میں آپ خلل ڈال رہی ہوں گی۔ لہٰذا منبع شناسی، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ خطابت کا جو معیار ہو اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کریں؟ مرتب گفتگو، منظم گفتگو۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ نہیں۔ تو اس کے بعد آ جائیے، اس کے بعد جو اہم نقطے کی طرف، شاید یہ ساری باتیں کسی کو بھی آگے پیچھے کر سکتی ہیں آپ کے، یہ پہلے نمبر پہ یا دوسرے نمبر پہ، آپ آگے پیچھے آپ کو اختیار ہے۔ اس کے بعد والا نقطہ ہے اعتماد بنفس۔ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا، اپنے آپ کو جاہل نہ سمجھنا، اپنے آپ کو ناتوان نہ سمجھنا، سامنے والے کا روب اپنے اوپر نہ لینا، سامنے والے کا اثر اپنے اوپر، یہ ہے مشکل، ہو نہیں سکتا ایسا، ہمیشہ نہیں ہو سکتا ایسا۔ کہیں نہ کہیں آیت اللہ خامنائی کے بھی ہاتھ کانپیں گے جب سامنے امام زمانہ بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی جب سامنے مولا علی اور نبی مکرم کھڑے ہوں گے تو وہ بھی بیٹھنے کی جرت نہیں کریں گے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں بھی کسی کا کوئی روب نہیں لیں گے، کوئی اثر نہیں لیں گے، کوئی ہم سے بھی کوئی بڑا ہے، ہمارے بڑے کا بھی کوئی بڑا ہے، اس کے کا بھی بڑا ہے۔ اور پھر جب بات آ رہی ہے نبی مکرم اور مولا علی کی، تو مولا علی اور نبی مکرم بھی کانپیں گے جب سامنے اللہ ہو۔ تو اور وہ ایسا ہوتا تھا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جب وضو کر رہے ہوتے تھے تو ایسی کیفیت ان کی ہوتی تھی۔ تو ایسا مطلقاً تو میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی کا روب نہیں لیں، کسی کا اثر نہیں لیں، کسی سے مثلا، لیکن عمومی طور پہ، مجموعی طور پر اگر آپ کا بڑا بھی بیٹھا ہے، آپ کا سینئر استاد بھی بیٹھا ہے اور آپ سے کہا جائے کہ تقریر کریں، تو آپ ان کا احترام ضرور کریں، ان کا روب اپنے اوپر لیں، مگر اپنی بات مکمل کرنے کا آپ کے اوپر، آپ میں اعتماد ہونا چاہیے، مجھ میں مکمل اعتماد ہونا چاہیے۔ میرا بڑا ضرور ہے، میرا استاد ہے، میرا مرشد ہے، مگر میرا معلم ہے، میرا مربی ہے، مگر میں بات صحیح کر رہا ہوں، میں اپنے مربی کو سنانا چاہ رہا ہوں، اسے دعا چاہتا ہوں۔ تو اعتماد بالنفس جو ہے، اپنے آپ کو جس کو کہہ لیجئے کہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے جو کیفیت ہے، اس کے لیے پھر 3 چیزوں کی طرف توجہ ضروری ہے، اور بلکہ 4 میں نے لکھے میں نکتے۔ سب سے پہلا اعتماد نفس آئے گا کیسے؟ وہ اس طرح سے آئے گا کہ آپ اپنے آپ کو عالم نہ سمجھیں مگر جاہل بھی نہ سمجھیں۔ آپ کہیں کہ عالم صرف اللہ ہے، عالم اہل بیت ہے، مگر اس مضمون میں جس میں میں بات کرنے جا رہا ہوں اس میں جاہل نہیں ہوں۔ وہ جو فارمولہ امام محمد باقر علیہ السلام نے دیا ہے، جب کسی نے حضرت سے پوچھا کہ آپ عالم ہیں، تو حضرت نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ یہ نہیں فرمایا جبکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ میں عالم ہوں۔ نحن العلماء و شیعتنا متعلمون، ہم اہل بیت عالم ہیں، ہمارے شیعہ شاگرد ہیں۔ تو وہ عالم ہیں، مگر اس کے باوجود بھی امام باقر نے نہیں فرمایا کہ میں عالم ہوں، فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا کہ نہیں، ہم جاہل نہیں ہیں، ٹھیک ہے وہ عالم ہے مگر ہم جاہل نہیں ہیں۔ اس سے اعتماد بڑھتا ہے۔ دوسرا کس چیز سے اعتماد بڑھتا ہے؟ خطابت کی جو توانائی ہے، صلاحیت ہے، بولنے کی جو صلاحیت ہے۔ خطیب، اچھا پہلے تھوڑا سا یہ بھی ایک ضمناً لے لیجئے کہ خطیب کہتے کیسے ہیں، یعنی تبلیغ کا اور خطیب کا مطلب کیا ہے؟ تبلیغ بے معنی ایصال خبر الی المخاطبین، یا میں اس کو اگر زیادہ اور صحیح سے آسان کروں بچیوں کے لیے، کہ بات کو سامنے والے کے
ذہن میں اتار دینا تبلیغ ہے، بلاغت پہنچانا اور کسی چیز کو منتقل کرنے کو تبلیغ کہا جاتا ہے۔ خطیب فعیل کے وزن کا لفظ ہے، قتیل، فعیل، ضریب، بہت زیادہ مارنے والے کو ضریب کہا جاتا ہے، بہت زیادہ بے دردی سے جسے مارا جائے اسے قتیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خطیب جو بہت بولتا ہو، جو بہت زیادہ خطاب کرتا ہو، خطیب یعنی جس کا کام ہی خطاب کرنا ہو۔ تو ہم اپنی بات اگر سامنے والے کے ذہن میں نہیں اتار پائے تو ہم خطیب نہیں ہیں، اگر ہم منتقل نہیں کر پائے تو ہم واعظ نہیں ہیں، ہم مبلغ نہیں ہیں۔ تو توانائی خطابت کی، بولنا آتا ہو، بات کر سکیں، الفاظ کا ذخیرہ ہو، اعتماد بالنفس کو بڑھانے کے لیے۔ تیسری چیز ہے خطیب جب بھی ممبر پہ بیٹھے تھکا ماندہ، بلڈ پریشر ہائی، بخار ہو رہا ہے، زکام بلا کا ہے، سر میں کمر میں درد ہے، اور وہ ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا، اچھی مجلس نہیں پڑھ پائے گا، ٹھیک ہے۔ خاص مثالوں کو نہیں لائیے گا ذہن میں کہ جی ان کی تو کبھی ہمیں کیا وہ بیمار نہیں ہوتے، کیا انہیں زکام کھانسی نزلہ نہیں ہوتا، وہ تو کبھی ہلکی مجلس نہیں پڑھتے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن مجھے جب مجلس پڑھنے کے لیے میں جاؤں تو جیسے میدان میں ایک مجاہد اترتا ہے نا، تیاری کے ساتھ، زرہ برہ کسے گا، تلوار حمائل کرے گا، خود لگائے گا، اپنے جوتے ہوتے تسمے باندھے گا، پھر گھوڑے پر بیٹھے گا، گھوڑے کی زین کو کسے گا، بالکل تیاری کے ساتھ، جیسے میدان میں کوئی مجاہد اتر رہا ہو، ایسے ہی ممبر پہ جانے کے لیے ایک اعتماد کے ساتھ، ایک تیاری کے ساتھ، اور ایک فارسی میں کہتے ہیں روحیے کے ساتھ، یعنی ایک خاص جذبے کے ساتھ وہ میدان کے اندر اترے اور ممبر کی طرف جائے۔ اعتماد بالنفس بڑھانے کے لیے ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ ہو، اور وہ ہے میں اپنے آپ سے یہ کہہ کر میدان میں جاؤں، ممبر پہ جاؤں، مجلس میں جاؤں کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا تو میرے پاس جواب ہے، اپنے آپ کو سمجھا کے جاؤں میرے پاس جواب ہے۔ اب یہ تو پتہ ہی نہیں وہ پوچھے گا کیا، تو کیا جواب ہے بھائی تمہارے پاس؟ یعنی آپ اپنے آپ کو کہہ کے جا رہے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا تو میرے پاس اس کا جواب ہے، تو آپ کو کیا پتا کیا پوچھے گا وہ؟ لیکن جب آپ جا رہے ہو تو اس جذبے کے ساتھ جائیں کہ میرے پاس جواب ہے، میں جواب دوں گا، میں کمزور نہیں ہوں۔ تو آپ کو کبھی اگر ایسا ہوا نا کہ اس نے ایسا سوال کر لیا جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہترین جواب دے کر آئیں گے۔ وہ جو آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا وہ آپ کے ذہن کی تازگی کا سبب بنا، وہ آپ کا اللہ پہ توکل کا سبب بنا، اور اس موقع پر آپ کے ذہن میں ایسا جواب آیا کہ آپ نے اس کو لاجواب کر دیا اور وہ مطمئن ہو کے چلا گیا۔ تو اپنے آپ کو سمجھانا کہ میں کمزور نہیں ہوں، میں اچھی مجلس پڑھ سکتا ہوں، میں بہترین خطابت کر سکتا ہوں۔ یہ اس کے بعد بھی 2 سے 3 نکات اور بھی ہیں۔ اس کے بعد لے لیجئے، یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں جواب دے سکتا ہوں، ذمہ داری قبول کرنا، ذمہ داری کو محسوس کرنا۔ اس کے بعد یہ ہے اعتماد بالنفس کے 4 نکات۔ اس کے بعد کا نقطہ ہے سننے والے کے ساتھ خطیب کا تعلق ہونا چاہیے۔ اب آپ اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، تو اپنی بہنوں کو میں دیکھ بھی رہا ہوں، آپ سب حجاب میں ہیں، اس لیے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ میں مکمل کوشش ہے کہ کسی طرح اصلی مضمون پر ہی رہوں، اصلی ذہن پہ ہی رہوں، جو سوچ کر آیا ہوں وہی سوچتا رہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ مگر آپ ہی سے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ بعض میرے قبیلے کے لوگ آتے ہوں گے، وہ یہاں یوں نیچے کر کے بات کرتے ہوں گے، یا یوں دیکھ کر آپ سے بات کرتے ہوں گے۔ یعنی خواتین سے اگر کوئی مرد خطاب کرنے آیا ہے تو 50% میں احتیاط کر رہا ہوں، 50% جب میری جگہ پہ بیٹھتے ہوں گے نا خطیب آ کے، ڈیلی والے مدرسین کی بات نہیں کر رہا، وہ تو آپ کے بھائی ہیں، باپ ہیں آپ کے، لیکن جو کبھی کبھی ہماری طرح آتے ہیں نا، وہ یہاں یوں دیکھ کے آپ سے باتیں کریں گے، کسی عورت کے چہرے پہ نگاہ نہیں پڑ جائے، ارے بھائی اس کے تم نے اپنی گفتگو قتل کر دی اس چکر میں، وہ لے نہیں پائی آپ سے بات، جو اصلی مطلب تھا، مقصد تھا آپ کے یہاں آنے کا، وہ پورا نہیں ہو پایا۔ وہ جس چیز خوف سے آپ یہ کام کر رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کا اور بھی طریقہ ہے، اور بھی رستہ ہے اسے کنٹرول کرنے کا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ یہاں خطاب کرنے آئے، مخاطب سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ بھائی اس سے بہتر تو کیسٹ چلا دیتے ان کی،
ان کی ریکارڈنگ یہاں لگا دیتے, کوئی بھی ویڈیو دکھا دیتے ان کی کہ انہوں نے کہیں بیٹھ کے خطاب کیا ہے, وہ آپ کو سنا دیا جاتا. مجمع سے اگر خطیب کا تعلق نہیں ہے, سامنے ہی بیٹھی ہوئی ہے خاتون سوٹر بن رہی ہیں اور آپ پوری تقریر کر کے آ گئی وہاں پر, جی مثال ہے, یا مثال کے طور پہ کوئی وہاں پر خاتون بیٹھی ہوئی جو ہے نا وہ اپنا کوئی گھر کا کام لائی ہوئی ہے اور مجلس میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو وہ آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں, وہ تو وہاں تبرکن آئی ہیں, خاندانی مجلس تھی جی, سالانہ مجلس تھی, وہ آئی تھی بیٹھ کے چلی گئی. آپ کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے سامنے والے سے, جس سے میں بات کرنے آ رہا ہوں اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ مجمع یعنی بیٹھے ممبر پہ ہوں گے مجمع میں, یعنی کیسے کریں یہ, کیسے ہوگا یہ, آپ بیٹھے ہوئے ممبر پر ہیں, کرسی پر ہیں, مگر ہیں آپ مجمع میں, تو آپ کسی کو سر کھجانے کا بھی ٹائم نہیں دیں گے. اتنا ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہو جائے گا کہ ان کو کچھ اور کام یاد ہی نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ آپ کی بات کو سنیں. ابھی آپ بات کر رہے تھے آپ کے کسی اچھے نقطے پر, اچھے پیغام پر, اچھی بات کے اوپر, ایک صاحب, ایک محترم مثلا کوئی سامعین میں سے کھڑا ہو گیا, اس نے ایک ربائی پڑھنا شروع کر دی. اب اس کی ربائی آپ کے مضمون سے متعلق ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے احترام میں, کیونکہ مومن ہے, قلب مومن کو توڑنا کعبے کو توڑنے کے مترادف ہے, اسے پڑھنے دیجیے. مگر ابھی اس پورے مجمع کی تربیت بھی تو کرنی ہے, اس کو بھی تو سمجھانا ہے کہ بھائی بات ہم کر رہے تھے ہندوستان کی, تم لے بیٹھے امریکہ کا قصہ, وہاں سے وہاں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بات کا. تو آپ کو ربائی بھی پڑھنی تھی تو میرے کلام سے متعلق یا مضمون سے متعلق پڑھتے تو بات تو جڑتی, مگر آپ کو تو کیونکہ اپنے آپ کو شو کرنا تھا کہ آپ کو ربائی آتی ہے, تو اس کو وہاں سمجھانا بھی ہے کہ آپ نے جو پڑھا ماشاءاللہ, مگر میرے مضمون سے متعلق نہیں تھا یہ, تاکہ مجمع کو بھی پیغام جائے کہ آئندہ کوئی ایسی ہمت کرے تو پھر صحیح ہمت کرے, وہ یہ والا کام نہیں کرے. یہاں مثلاً ویڈیو بن رہی ہے اور ریکارڈ بنایا جا رہا ہے اور دوسری جگہ پہنچایا جائے گا, مثلا مومنین سنیں گے کسی اور ملک اور شہر میں, اور بعد میں یوٹیوب پہ ڈلے گا تو لوگ سرچ کر کے سنیں گے, اور ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور تبرعی شعر پڑھ دیا. ارے بھائی اہل سنت کا خیال کرو, آپ کی مجلس میں بھی آئے بیٹھے ہیں, ریکارڈ آپ بیان کر کے آپ وہ شعر جو ان کی دل آزاری کا سبب ہے, وہ بات جو ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے, قابل برداشت نہیں ہے, آپ وہ کیا بات کیوں کر رہے ہیں ایسی جگہ پر؟ اور اگر کرنی بھی ہے, اچھا آپ غدیر پڑھ رہے ہیں تو کیا آپ مولا علی کی ولایت اور مولا علی کی افضلیت اور اولویت کو نہیں پڑھ رہے ہیں؟ آپ اگر جناب زہرا کے مصائب پڑھ رہے ہیں تو کیا آپ مصائب ڈھانے والوں کو کا ذکر نہیں کر رہے ہیں؟ ضروری ہے کہ ان کا نام لیں گے تو ذکر ہوگا؟ ضروری ہے کہ ہم کوئی کھل کے بول دیں تو پھر ذکر ہوگا؟ نہیں. آپ کسی ایک ایسے موضوع کو آپ نے انتخاب کیا جس سے کچھ 4 موضوع خود بخود کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں سامنے والے کا, مخاطب کا, سامعین کا اپنے ساتھ تعلق ہونا, خطیب کا مجمع کے ساتھ تعلق ہونا, اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا. ورنہ ایک کیسٹ چل رہی ہوگی جس کو تو بہرحال اپنے وقت پہ پورا ہونا ہے, اور سامنے والا جو ہے وہ تبرکن بیٹھا ہوگا, اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ محترمہ کیا پڑھ رہی ہیں, یہ محترم کیا پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد جہاں آپ تقریر کرنے گئے اس جگہ کا ماحول, وہاں کی روشنی, وہاں کی حرارت, وہاں کی ہوا, وہاں کی نشست, وہاں کا ماحول مناسب اور صحیح ہونا چاہیے, ورنہ آپ کی مجلس ذبح ہو جائے گی. بانی تو سال میں 1 مجلس پڑھتا ہے, آپ تو سال میں 400 مجلسیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. مثلاً اب میرے ساتھ کیا ہوتا ہے, جب میں وہاں جا کے بیٹھا ہوں تو یہ جو مائک ہے نا, یہ جب ترنم والے لوگ پڑھتے ہیں, یعنی گلے والے لوگ پڑھتے ہیں, سو سلام, منقبت, قصیدہ, نوحہ, ممبر کا سلام, تو ان کو اس کے اندر ایکو کی ضرورت ہوتی ہے. وہ آواز جو گونج رہی ہوتی ہے, وہ جو آواز باز گشت لے کے آتی ہے, آواز کو پلٹا کے لاتی ہے, انہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. مگر نثری خطابت میں اس ایکو کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب کیا ہوا, وہ سر میں درد ہو رہا ہے مجمع کے اس ایکو سسٹم سے, اور ہمیں خیال ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک صرف ٹوکیں گے اسے, وہ جب لیے بیٹھا ہے اتنا بڑی مشین سی, اسے صرف ہم اشارہ کر کے کہیں گے بھائی اس کا فلیٹ کر دو, اس کو فلیٹ کر دو, اس کو ایکو ختم کرو اس کا. یا اپنے بندے کو کہیں گے بھائی ہمیں نہیں کہنے دینا, تم جا کے اس کا ایکو ختم کروانا. کیونکہ یہ بات تو بہت چھوٹی سی ہے, اسی بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے ایکو بند کرنا ہے یا مجھے فلیٹ کرنا ہے مائک کو. میں ایک مثال دے رہا ہوں, آپ کے ہاں تو اچھا ہے مائک نہ ہو, کیونکہ جتنا آپ کے ہاں مائک بڑھتا جا رہا ہے اتنا مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, اور آپ ہی کنٹرول کر سکتی ہیں. بانی کو تو کچھ نہیں پتا بیچارے کو, زیادہ تر کو. آپ ہی خواہش بھی کریں گی کہ ہمارے لیے مائک لگواؤ, اور آپ ہی کہیں گی کہ ہمارے لیے مائک نہیں لگواؤ. لیکن آپ کی جو مائک پر مجلسیں ہیں وہ ہمارے ہاں مسائل کو بڑھا رہی ہیں,
وہاں ضرورت بھی ہے. اب اتنے بڑی کلاس میں ابھی مائک بند کر دیں تو مجھے چیخنا پڑے گا نفسیاتی طور پہ کہ وہ ہماری ہینڈ میں جو بہنیں بیٹھی ہیں ان تک میری آواز جائے, چاہے انہیں میری آواز آ رہی ہو, مگر میرا احساس کہے گا کہ ان تک آواز جائے. اور اس چکر میں چیخوں گا. میں 3 مجلس سے پڑھ سکتا تھا, ایک ہی مجلس میں گلا بٹھا لیا میں نے. اس لیے مجھے مائک کی ضرورت تو ہے, مگر اس کا بھی کوئی حد ہے یا نہیں. معلوم ہوا کہ جی مجلس ہو رہی ہے گھر کے اندر, گھر میں اسپیکر لگ سکتا تھا, انہیں تو گلی میں لگایا ہوا ہے, انہیں تو نیچے جو مرد بیٹھے ہیں ان کو سنانے کے لیے لگایا ہوا ہے. میری مرحومہ اہلیہ بھی اور میری ابھی جو اہلیہ ہیں ان کی کزن ہیں, دونوں ذاکرہ ہیں, دونوں مدرسے کی پڑھی ہوئی ہیں. وہ تو عالمہ تھیں, وہ پہلے والی تو بہت زیادہ فاضل خاتون تھیں, تو حافظہ قرآن بھی تھیں, مؤلفہ مصنفہ بھی تھیں. تو سختی سے وہ کہتی تھیں کہ جی مردوں تک ہماری آواز نہیں جائے, کیسے کنٹرول کریں گے اس کو. تو وہ تو نہیں جی, وہ ہمارے تو گھر کے مرد آئیں گے وہ بھی تو سنیں گے, وہ سنیں گے تو وہ کسی مردوں کی مجلس سن لیں, جا کے کسی مرد کی سن لیں, میری مجلس کیوں سنیں گے وہ. تو اس پہ کنٹرول اس وقت کراچی کا ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں نے ضمناً بات آ گئی ہے. میرا ارادہ نہیں تھا آپ کا مزاج خراب کرنے کا کہ آپ سوچیں کہ مولانا نے تو ہمارے خلاف بول دی بات, لیکن آپ کنٹرول کر سکتی ہیں. آپ ذاکرات آپ کہہ دیں کہ ہمیں مائک چاہیے, مگر ہال سے باہر کوئی اسپیکر, اپنے کسی کزن سے کسی رشتہ دار سے جو آپ کے ساتھ مجلس میں گئی ہو اسے کہیں ذرا دیکھ کے بھی آ جاؤ. ہاں دیکھ کر آؤ کہ بھائی کہیں باہر تو مائک نہیں لگایا ہوا ہے, انہوں نے اسپیکر نہیں لگایا ہوا ہے. اسے کنٹرول کریں, اس سے فساد بڑھ رہا ہے. اور خاص طور پہ دینی مدارس سے پڑھی ہوئی ہماری جو بہنیں ہیں آپ لوگ, اور جن سے ہمیں توقع ہے ان سے تو ہم کہہ سکتے ہیں نا, اور جو خود ہم سے زیادہ بڑی علامہ ہیں ان سے ہم کیا کہیں گے, ان سے تو ہم کچھ نہیں کہہ پائیں گے, اور ڈر لگتا ہے ان سے کہ کہیں ہمیں کافر نہ قرار دے دیا جائے. تو ماحول کو آپ کو کیسے سنبھالنا ہے, روشنی مناسب ہونی چاہیے. اب کیا ہوتا ہے, یہ جو سامنے آپ بیٹھی ہوئی ہیں مجلس پڑھنے, انہوں نے آپ کے 3 ذرا کے فاصلے پہ 3 گز کے فاصلے پہ وہ لگا دیا, کیا ہے, کیمرہ, یہ ویڈیو کیمرہ, اس میں سے روشنی نکل رہی ہے آپ کی آنکھ میں. اب آپ کی آنکھیں بھی چندری آ رہی ہیں, اور سامنے آپ کو اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی بہن بھی نظر نہیں آ رہی, ٹھیک ہے جی, اور آپ کو دور بیٹھی ہوئی اور آپ جب یہاں سے پڑھ کے جائیں گے تو آپ کو کوئی 10 منٹ تک تو آپ کی آنکھوں میں درد رہے گا, کیونکہ نور روشنی. بھائی یہ بند کروا دو, اپنی مجلس کیوں قتل کر رہے ہو. یہ اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں نہیں لگانا تھا, سائڈ میں لگانا تھا. یہی جو کیمرہ تھا اسے سائڈ میں لگانا تھا, اس نے سامنے لگا دیا, میری آنکھیں بھی خراب کر رہا ہے, مجھے مجمع بھی نہیں دیکھ پا رہا. اس کو کہیں یہاں سے ہٹو بھائی, ہمیں تو ریکارڈ بنانا ہے. ریکارڈ جو حاضری کی نیاز ہے بھائی ہے, جو آئے گا اس کے لیے پڑھ رہا ہوں مجلس. یہ کیا ریکارڈ بنانا ہے کہ وہ جو 3 مہینے یہ مثال کینیڈا میں بیٹھی ہیں ہماری خالہ اماں, ان کو سنانی ہے مجلس, جو ابھی دادی اماں آئی بیٹھی ہیں انہیں تو سننے دو. تو یہ آپ کے ہاتھ میں, آپ نہیں چاہیں گی تو نہیں ہوگا, آپ چاہیں گی تو ہو جائے گا. ماحول کو آپ کو بہتر کرنا ہے. میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا, گرمی شدید تھی, تھا بھی کوئی شاید نواب شاہ اور شاید سبی اور لاڑکانہ کا علاقہ تھا, اس وقت یاد نہیں آ رہا, کچھ اسی ٹائپ کی طرف کا تھا. وہ ایک بڑے بڑے پنکھے آئے نا, وہ جو بہت تیز ہوا پھینکتے ہیں جی, اس میں ایک پمپ لگا ہوا ہوتا ہے, بڑا پر ہوتا ہے, وہ بہت تیز ہوا اس میں سے آ رہی ہوتی ہے, بڑے اجتماعات کے اندر وہ استعمال ہوتا ہے. اتنا شعور نہیں تھا وہ انتظامات کرنے والوں کو, سیٹنگ ڈالنے والوں کو, انہوں نے قناعت کے ساتھ جوڑ کے اسے لگا دیا. اب قناعت اس میں گھس رہی, ٹھیک ہے, ہوا بالکل نہیں آ رہی سامنے والوں کو, اور وہ میں منظر دیکھ رہا, کسی کو نہیں دکھا, میں جب ممبر پہ جا کے بیٹھا تو وہ منظر مجھے نظر آ رہا. اب میرا تو سارا دماغ اس میں لگا ہوا کہ کب اس میں قناعت گھسے گی, اور کب پھڑ 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 کے آواز آئے گی, اور کب جو ہے وہ لوگ ڈریں گے کہ دھماکہ ہو گیا. تو مجلس تو میری ذبح ہوگی نا, یہ تو میں آیا ہوں اتنی اس سے. تو پھر میں نے وہیں مائک پہ کہا کہ بھائی خدا کے واسطے اسے ذرا قناعت سے 2 میٹر آگے کر دو تاکہ لوگوں کو بھی ہوا آئے. اور پھر ایسا ہی ہوا, جیسے انہوں نے آگے کی, پھر جو لوگوں کو ہوا لگی, کیونکہ ہوا تو وہ آ ہی نہیں رہی تھی نا, قناعت روک رہی تھی ہوا, قناعت اس میں گھس گئی, جب چپک گئی ہوا نے کھینچ کے اسے چپکا دی. یہ ماحول آپ کو خود بنانا ہوگا اپنی مجلس کا, ٹھیک ہے, اور دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کا ماحول ہے. اس کو اگر آپ توجہ دیں گی تو آپ کی کامیاب مجلس ہو جائے گی, ورنہ آپ اس کے اوپر اس پہ قربان ہو جائیں گے. وہ جو کچھ ماحول وہاں چل رہا ہوگا, روشنی مناسب نہیں ہے, مائک صحیح نہیں ہے, ہوا نہیں ہے, جو کرسی ہے, اچھا ممبر, اب یہ جو گھومنے والی کرسی ہے یہ مجلس کی کرسی نہیں ہے, یہ تو آفس کی کرسی ہے, کیونکہ جو آفس میں بیٹھا ہوا بندہ, یا کلاس کی کرسی بھی کہہ لیجئے, کیونکہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں نیچے بیٹھے ہوئے سب, کہیں گے ہمارے عیب نکال رہے تھے. مدرسہ القائم میں آئے کہنے کرسی یہ نہیں, بھائی مولانا کو آئندہ دوسری کرسی دینا نہیں, میری مراد ہرگز ہی نہیں. لیکن ممبر کا جو خطابت کی اور ذاکری کی جو نشست ہے وہ اس کا ایک علیحدہ معیار ہے,
ٹھیک ہے، وہ یہ گھومنے والی کرسی نہیں ہوگی. وہ مثال کے طور پر مجمع اب آپ کا ہے بہت دور تک، آپ کو بٹھا دیا اس سائز کی کرسی میں، اب وہ ہینڈ والے اچک اچک کے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا آپ کبھی کبھی اونچے ہو رہے ہیں کہ کسی طرح ان تک میرا چہرہ پہنچ جائے، میری یہ کرسی صحیح نہیں ہے، نشست صحیح نہیں ہے. اچھا بعض اوقات کرسی اونچی ہے، اس کا پایا اتنا اونچا ہے کہ آپ پیر لٹکائیں گے تو 10 منٹ بعد پیر سن ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کے پیروں کے نیچے اللہ کا نظام دیکھیں، ہاتھ ہمارے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو سن نہیں ہوتے، پیر لٹک جائے تو سن ہو جاتے ہیں. کیا اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے؟ ہاتھ بھی تو لٹکے ہوئے ہیں، یہ سن کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم مسلسل لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پیر لٹکیں گے تو سن ہو جائیں گے. اب آپ کرسی میں بیٹھے ہیں، پیر لٹکے ہوئے ہیں، بقول کسی کے پیر ہوا میں ہیں، اور آپ کے پیر سن ہو رہے ہیں، ادھر آپ کو تقریر کرنی ہے، آپ کی جو خطابت ہے، تقریر ہے، وہ ضائع ہو جائے گی. نشست کا کوئی تکلف نہیں کریں، کوئی یہ نہیں کہ صاحب لوگ کہیں گے نخرے کر رہے ہیں، بولنے دینے کہ ہاں بھائی نخرے کر رہے ہیں، مگر اپنی نشست، اپنے ممبر. اب سارا مجمع بہت بیٹھا ہوا ہے، ہمیں جس جگہ بٹھایا جا رہا ہے وہ تختہ ہے پورا. کمزور لوگ جو ہیں، مجھ جیسے لوگ، وہ تو پہلو ہی بدلتے رہیں گے کیونکہ نیچے گدی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک نشست اچھی ہو. تو یہ ساری باتوں کا خیال خطیب کو خود کرنا ہوگا. اگر آپ خود ان باتوں کا خیال نہیں کریں گے تو آپ کی مجلس اچھی نہیں ہوگی. آخری اور اہم ترین بات، ان ساری باتوں میں اساسی بات، ساری باتوں پر حاکم بات، ساری باتوں کی اصلی بات وہ یہ کہ ہمارے کام میں اخلاص ہونا چاہیے. ہمارا کام للہ ہی ہونا چاہیے، خلوص سے اللہ کی خاطر مجلس پڑھ رہے ہوں. کوئی اگر لفافہ، گفٹ، ہدیہ کچھ دے رہا ہے تو ہم اس کے لیے نہیں گئے تھے، اس نے دے دیا، ہم اس کے لیے دعا کریں گے. دیا ہے، ائمہ نے دیا، ذاکرین نے لیا تو ہم لے بھی لیں گے، لیکن ہم اس لیے نہیں آئے تھے. ہمارے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہمیں کوئی لفافہ ملے گا. میں جیسے آج صبح پہنچا ہوں، 5 دن کے بعد، 5 دن میں ہم نے کوئی 9 خطاب کیے مختلف شہروں میں، سیمیناروں سے ملاقاتیں، میٹنگز، دورے افتتاح اور سنگ بنیادیں اپنی جگہ. اور یہ ہر کچھ دیر بعد روزانہ ایک ہی کام ہے. جب مجھے کوئی 4 مجلسیں پڑھ کے، 6 مجلسیں پڑھ کے میں گھر آتا ہوں تو وہ جو مجھے نیاز ملتی ہے، لفافہ ملتا ہے، وہ میں پہلا کام تو کرتا ہوں اس میں سے جو بھی ہوتا ہے نکال کے مکس کرتا ہوں تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کہ مثلاً عمران عباس صاحب نے کیا دیا، غفور صاحب نے کیا دیا، ستار صاحب نے کیا دیا. میرا ذہن ہی نہیں جائے کہ صاحب انہوں نے زیادہ دیا ہے تو وہ زیادہ معتبر ہے، انہوں نے بہت کم دیے تو آئندہ ان کے نہیں جانا. یہ مثلاً یہ ذہن سے نکال دیں بات کو کہ ہم پیسے کی خاطر، دنیا کی خاطر نہیں پڑھ رہے. جتنا اسے لات ماریں گے، اس کا مزاج ہے، یہ لپٹتی ہے پیروں سے. جتنا دنیا اس کو آپ لات ماریں گے اتنا ہی آپ سے چپٹے گی. یعنی کتنی اچھی سیاست ہے کہ آپ دنیا سے لا تعلق ہو جائیں اور دنیا ہی دنیا آپ کے پاس ہوگی. مگر ایک چیز کے ساتھ آپ کے ساتھ دنیا ہوگی، وہ ہے اطمینان قلب. آپ کا دل مطمئن ہے، آپ نے اس کی خاطر نہیں کیا تھا، اب یہ آ گئی ہے تو اللہ نے دنیا مومن کے لیے ہی بنائی ہے، تو مومن کو دنیا چھوڑنی بھی نہیں ہے. تو ساری باتوں پر، ساری ٹیکنیکی فنی باتوں پر جو حاکم بات ہے وہ ہے اخلاص، خلوص. اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 5-8 منٹ سوالات دے دیجئے.